وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ دنیا کے بت قدوں میں، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا۔ خانہ کعبہ ایک قدیم ترین عبادت گاہ ہے جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالی اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی دیواریں اٹھائیں۔ اگرچہ یہ عمارت چونے اور پتھروں کی بنی ہوئی سیدھی سادھی عمارت ہے، لیکن اس کا ایک ایک پتھر برکت و سعادت کا سرچشمہ اور عزت و حرمت کا مرکز و محور ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام۔ اللہ نے خانہ کعبہ کو محترم گھر قرار دیا ہے۔ خانہ کعبہ کی یہ عظمت و حرمت دائمی و ابدی ہے اور اس کی مرکزیت و اہمیت بدستور قائم ہے، جس کا اظہار مختلف اسلامی عبادات کے ذریعے ہوتا ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک بار دودمان ہاشمی کی ایک عظیم، باکردار، صالح اور سابق الاسلام خاتون حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھیں کہ درد ذہ کی تکلیف محسوس ہوئی۔ ایک غیبی آواز نے فاطمہ بنت اسد کو کعبے کے اندر آنے کو کہا۔ وہ کعبے کے اندر داخل ہوئیں اور دیوار جوں کی توں ہو گئی۔ به وقت زادن عیسی ندا از آسمان آمد که به روی حضرت مریم روح از مسجد اقصی درای حیدر صفدر کرا این منقبت حاصل که شد در خانه پاک خدای لم یلد پیدا۔ رجب کی 13 تاریخ
اپنی آنکھوں کو روشن کیا۔ ادھر آغوش کی حسرت، ادھر دیدار کا ارماں، علی نے کھول دی آنکھیں، نبی نے گود پھیلائی۔ آپ پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر اور مختون پیدا ہوئے۔ آپ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہ پڑھا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت کے ایما پر آپ کا نام علی رکھا۔ اپنے اندر علو و بلندی رکھنے والا یہ نام اس میں بامسمت ثابت ہوا اور ہمیشہ کائنات میں بلند و بالا، پستی سے نہ آشنا، رزم و بزم میں ورد زباں اور زمین کی فضاؤں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک گونجتا رہا۔ آپ کے القاب آپ کے متنوع اور گوناگوں اوصاف کے لحاظ سے بے شمار ہیں، جن میں سے مولود کعبہ، اسد اللہ، مرتضیٰ، امیر المومنین اور وسیع رسول اللہ زباں زد خلائق ہیں۔ مشہور و معروف کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ مولا علی کو تعلیم و تربیت کا جیسا گہوارہ نصیب ہوا، کسی دوسرے کو نصیب نہ ہو سکا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں آنکھیں کھولی، انہی کی پاکیزہ آغوش میں پرورش پائی اور بچپن سے لے کر جوانی کا پورا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزارا، یہاں تک کہ کل ایمان کی صورت بن کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قوت بازو بن کر 27 رجب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تائید کر کے مسلم اول کا خطاب حاصل کر کے اسلام کا سکہ بٹھا دیا۔ علامہ اقبال نے اس کی صراحت یوں کی ہے: مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی۔ اس تعلیم و تربیت نے آپ کی شخصیت کی تعمیر اور سیرت کی تخلیق میں ایسا اثر ڈالا کہ آپ سیرت میں، اخلاق میں اور علم و عمل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نمونہ اور ان کے کمالات کے آئینہ قرار پائے۔ غرض سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اتحاد ذاتی اور اشتراک نوری کی بنا پر جو مدارج کرم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئے، انہی سے ملتے جلتے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو بھی ملے۔ علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اس سے بڑھ کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی محبت کو واجب قرار دیا، آپ کی محبت کو ایمان کی علامت اور جنت کی ضمانت قرار دیا۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ خند جبین، شگفت مزاج، بے غرضی و اخلاص کا پیکر، غریبوں کے ہمدرد، یتیموں کے غمخوار اور اخلاق نبی کا مکمل نمونہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان رسالت کرنا تھا کہ عرب کا ذرہ ذرہ آپ کا دشمن بن گیا۔ آپ کو اذیت پہنچانے کی خاطر راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، جس میں اتھر پر پتھر مارے جاتے اور سر نازنین پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا۔ اس سخت وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دینے والا حضرت علی تھا اور آپ کے والد حضرت ابو طالب تھے۔ یہ دونوں باپ بیٹے برابر محبت و وفاداری کا دم بھرتے رہے۔ اعلان نبوت کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی تبلیغ کا آغاز کیا۔ جب خاموش تبلیغ کے 3 برس گزر گئے تو خدا کی طرف سے حکم آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اور اے رسول، اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب خدا سے ڈراؤ۔ اور جب بھی حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو کسی کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے یا پتھر مارنے کی جرت نہ ہوتی۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ مشرقین قریش فتنہ و شورش کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی، اور غزوہ بدر کے نام سے کفر و اسلام کا پہلا معرکہ رونما ہوا۔ اس معرکے میں مسلمان اسلحہ جنگ کے لحاظ سے کمزور اور کفار کی تعداد کے مقابلے میں نہایت کم تھے، لیکن شیر خدا نے اس لڑائی میں وہ غیر معمولی شجاعت دکھائی کہ فتح کا صحرا مسلمانوں کے سر رہا۔ بدر کی لڑائی میں ہار جانے کے بعد کفار قریش کے دل میں مسلمانوں کی عداوت اور زیادہ بڑھ گئی، اور ہجرت کے 3 سال احد کے مقام پر مسلمانوں پر ایک اور جنگ مسلط کر دی۔ اس غزوہ میں بھی شیر خدا جس پامردی اور ثبات قدمی سے لڑے، وہ اسلامی جہاد کا ایک عظیم نمونہ اور تاریخ کا ایک مثالی کارنامہ ہے۔ اسی جنگ میں ایک غیبی آواز یہ کہتے ہوئے سنائی دی، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار۔ اے زبان اس بزم کو اب ذکر سے اس کی سوار،
ذکر جس ہستی کا ہے، ذکر رسول ذی وقار، ذکر جس کا خاص، ذکر خالق لیل و نہار، ذکر ہے جس پاک ہستی کا عبادت میں شمار، اس کا خدمت خواہ ہے خود یوں مالک روز شمار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جنگ خندق میں دشمن کے سب سے بڑے طاقتور اور ان کے مایہ ناز پہلوان عمر بن عبد ود کو جب شیر خدا نے مغلوب کر لیا اور اس کا سر کاٹنا چاہا تو اس نے اپنا لعاب دہن آپ کے روئے اقدس پر پھینکا۔ آپ فوراً اس کے سینے پر سے اترے، یہ سوچ کر کہ قتل اپنی خواہش نفس کے مطابق ہوگا اور اللہ کی راہ میں نہ ہوگا۔ پھر دوسری بار اس کو مغلوب کر کے قتل کیا۔ اس سے بڑھ کر شجاعت کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ جم کے ہر جنگ میں حیدر نے کی وہ کارزار، رنگ بگڑا کفر کا، کافر ہوئے عالم میں خوار، باغیوں نے مل کے باہم کدو کاوش کی بندھ سکی لیکن باطل کی ہوا پھر زینہار، باغ ایمان میں سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی پوری زندگی اس کی شاہد ہے کہ ان کے ہر عمل میں الوہیت کار فرما ہوتی تھی۔ آپ نے کبھی بھی
صحیح اصولوں سے انحراف گوارا نہ فرمایا اور نہ مخالفت کی تند و تیز آندیاں آپ کے موقف میں تبدیلی پیدا کر سکی۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں حق کی سر بلندی اور باطل کی سرکوبی کو پیش نظر رکھا۔ آپ نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر اسلامی احکام کے اجرا اور اخلاقی اقدار کے تحفظ کو ہی مقصد اولین قرار دیا۔ دستور زمانہ ہے کہ جنگ میں فتح یابی و کامرانی کے نشے میں سرشار ہو کر حریف فوج اور ان کے افسروں کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کر کے انہیں سزائیں دیتا ہے، مگر شیر خدا نے انتقامی جذبات سے بلند تر ہو کر اپنی شجاعت اور مردانگی کا لوہا منوا لیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ نہ صرف جنگوں میں کیا بلکہ دوسرے مواقع پر بھی اپنا بے مثال طریقہ قائم رکھا، حتیٰ کہ اپنی شہادت کے موقع پر بھی شجاعت و انسان دوستی کا وہ عظیم الشان مظاہرہ کیا کہ دنیا انگشت بدنداں ہو کر رہ گئی۔ جب ماہ رمضان کی 19 تاریخ کی صبح کو مسجد کوفہ میں نماز صبح ادا کرتے ہوئے عین سجدے کی حالت میں عبد الرحمن ابن ملجم نے سر اقدس پر وار کیا تو زخمی ہو کر آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے: رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ ابن ملجم کو پکڑا گیا اور آپ کے سامنے لایا گیا۔ وہ سر جھکائے آپ کے سامنے کھڑا رہا۔ اس کا دل ڈر اور خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مولود کعبہ حضرت علی نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے شربت پلانے کا حکم دیا اور اپنے صاحبزادوں حسنین علیہم السلام سے وصیت فرمائی کہ اگر اس کا قتل کرنا ناگزیر بن جائے تو اس کا مصلح نہ کرنا۔ جب ہی تو مولانا روم علیہ السلام کو کہنا پڑا: اوصاف علی با گفتگو ممکن نیست، گنجایش بهار در صبوح ممکن نیست. من ذات علی به واجبی که دانم الا دانم که مثل او ممکن نیست. آخر مولود کعبہ کرم اللہ تعالی وجہ خدا کے گھر میں ہی اپنی جان آفرین کے حوالے کر کے اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے سر بلند کر کے اپنے لیے یہ منفرد اعزاز حاصل کر گئے۔ کس را میسر نشد این سعادت، به کعبه ولادت به مسجد شهادت. سلام فاطمہ بنت اسد کے ماہ تابانی، سلام شاہ مردانی، سلام راہ ایمانی،
سلام ظلمت کعبہ کے نور تاک سبحانی، سلام کعبہ میں تیری زیارت کو چلے آئے، جناب سرور مرسل ملائک نے کی دربانی، سلام ہے صفدر و خیبر شکن، سرخیل میدان ہو، سلام